السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں سونے سے متعلق، یعنی جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں، نیند اور آرام کرنے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں، تو اس وقت کی کچھ سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کو فالو کرنا، ان سنتوں کو اپنانا ایک مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے۔ ضروری اس ناحیے سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ کی سنتوں کو فالو کرنا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کچھ سنتیں ذکر کی گئی تھی، چراغوں کو بجھا دینا، اسی طریقے سے داہنے کروٹ لیٹنا، سونا، یا اسی طریقے سے وضو کر کے سونا، یہ ساری سنتیں کل 3-4 سنتیں بیان کی گئی تھی۔ آج چوتھی سنت جو سونے سے متعلق ہے، نیند سے متعلق ہے، جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا، سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ہم سونے کے لیے جائیں تو بستر بچھا ہوا ہے، تو اس کا ایک کونا کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی طرف سے ایک کونا پکڑ کے اس کو جھاڑ لے، یا کسی کپڑے وغیرہ سے اوپر سے اس کی صفائی کر لے یا جھاڑ دیں، کسی بھی طریقے سے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6320 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2714 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پہ آئے، یعنی سونے کے لیے بستر پہ جائے، تو اس کو چاہیے کہ یعنی بستر کا کوئی کونا پکڑ کر جھاڑ لے، یعنی بستر کو جھاڑ لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اوپر کیا ہے، یعنی بستر ہے، کمبل ہے، چادر ہے، جو کچھ بھی ہے، بغیر جھاڑے آپ یعنی سوئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز اندر چھپی ہوئی ہو، کوئی زہریلا جانور ہو، کہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو، آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے بستر پر کیا پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے بستر پر کیا چیز آئی ہوئی ہے جو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کو نقصان پہنچا دے۔ ثم یقول، پھر اس کے بعد کہے بسمک ربی وضعت جنبی، یعنی ایک دعا ہے سوتے ہوئے، وہ دعا انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی کہ سوتے وقت کی دعائیں کون کون سی اس ضمن میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو یہ چوتھی سنت ہمیں کیا معلوم ہوئی؟ چوتھی سنت یہ معلوم ہوئی کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا۔ اب وہ جھاڑنے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بستر کے کسی بھی کونے سے، چادر کے کسی بھی کونے سے پکڑ کر اس کو جھاڑ لینا، یعنی اس کو ہلا دینا کہ کوئی بھی چیز اندر تو چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز اندر بیٹھی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی سانپ بچھو یا اس طریقے سے کیڑے مکوڑے تو نہیں بیٹھے ہوئے، اس لیے بستر کے کسی بھی کونے سے پکڑے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر بار کیا ہے، بسم اللہ کرے، بسم اللہ کرے، اور 3 مرتبہ ایسا کرے، وَأَنَّ النَّفْضَ 3 مرات وَأَنَّهُ يُسَمِّ عِنْدَ النَّفْسِ، کہ جھاڑنا یہ 3 مرتبہ ہونا چاہیے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ کہے، بسم اللہ کہہ کے جھاڑے، اور یہ 3 مرتبہ ایسا کرے۔ یہ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے شیخ ابن جبرین ہیں اور اسی طریقے دوسرے علماء، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جہاز سے، کسی بھی یعنی چاروں کونے میں سے کسی بھی طرف سے، یعنی اس کو پکڑ کے جھاڑ لے، یا شماغ وغیرہ ہے، یا اسی طریقے سے گمچھا ہے، رومال ہے، اس سے جھاڑ لے، تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ چوتھی سنت ہے آج کے دوسرے درس کے اندر، کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہمیں بھی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ 5ویں سنت، سونے سے متعلق 5ویں سنت یہ ہے کہ جب انسان سونے کے لیے جائے تو داہنے کروٹ، ہو سکتا ہے لائیو کے اندر چونکہ یہ کیمرہ جو فرنٹ کیمرہ ہے یہاں پہ الٹا اپوزٹ دکھلاتا ہے،
تو میں یہ سمجھیے کہ داہنی طرف یعنی کروٹ لینا، میں داہنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ میں بائیں طرف کر رہا ہوں، تو یہ بائیں طرف نہیں، چونکہ سامنے کیمرے سے جب ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اس میں الٹا نظر آتا ہے، تو اس لیے داہنے کروٹ، یہ دعا پڑھ کر وضو کر کے بستر کو جھاڑ کے داہنے کروٹ، تو النوم علی الشق الایمن، داہنے کروٹ لینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی سنت، اب اس کی دلیل آگے ذکر کی جائے گی، چھٹی سنت یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے جائیں تو اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے گال کے نیچے رکھ لیں، وضع ید علی الخد تحت الخد الایمن، داہنے گال کے نیچے، معذرت چاہتا ہوں ڈسٹرب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یعنی چھٹی سنت جو میں بیان کر رہا تھا کہ جب سونے کے لیے جائے تو داہنے کروٹ اور یہ داہنا ہاتھ اپنا داہنے رخسار کے نیچے رکھ لیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دو سنتوں کی دلیل، یعنی داہنے کروٹ لینا اور داہنے گال کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھنا، اس کی ان دو سنتوں کی دلیل کیا ہے؟ تو حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة، جب تم بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو فتوضا وضوءك للصلاة، تو نماز کے طریقے سے وضو کیا کرو، ثم اضطجع على شقك الایمن، پھر داہنی کروٹ لیٹ جایا کرو، وضو نماز کے طریقے سے وضو کرو جو پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی، اور وہ سنت وہ دلیل آج بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ثم اضطجع على شقك الایمن، پھر اپنے داہنے کروٹ کیا ہو لیٹ جاؤ، ثم قل، پھر کہو اللهم انی اسلمت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، یہ ایک دعا ہے جو انشاءاللہ سونے کی دعائیں یا اس کے اذکار میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے داہنے گال کے نیچے یہ دایاں ہاتھ رکھنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، رواہ البخاری، حدیث نمبر 6314 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پہ سونے کے لیے جاتے، جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو وضع يده تحت خده، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے گال کے نیچے، داہنے رخسار کے نیچے اپنے داہنے ہاتھ کو رکھ لیتے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ چھٹی سنت ہے جس کو آج کے درس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو 6 سنتیں اب تک ہم نے آج اور کل کے درس میں جانا۔ پہلا بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرنا، دوسری سنت یہ ہے کہ گھر کے چراغ کو بجھا دینا، لائٹ وغیرہ آف کر دینا، تیسری سنت سونے سے پہلے وضو کرنا، اور چوتھی سنت بستر کو جھاڑنا، سونے سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ کہتے ہوئے بستر کو جھاڑنا، اور پانچویں سنت داہنے کروٹ سونا، اور چھٹی سنت جو ہم نے جانی ہے آج وہ یہ کہ داہنا ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ لے، اور اس کی دلیلیں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہیں۔ حدیث کی روشنی میں یہ ساری سنتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد سونے کے اذکار، سونے کی دعائیں ہیں، جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو کون کون سی دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی کہ سونے کی جو دعائیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر کون کون سی دعائیں ہیں، اور کب پڑھنی چاہیے، کتنی بار پڑھنی چاہیے، کون سی آیت پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ کل یا اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا کرے اور ہم تمام لوگوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کورونا وائرس جیسی وبا اور دیگر مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پہ ہو، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔